اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مصیبتیں نازل ہونے کی مین 3 وجہ ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو زیادہ تعداد میں یہ 3 وجہ ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اطاعت نہیں کی جاتی، انسان جو ہے وہ اطاعت نہیں کرتا اور جس کی وجہ سے حادثات اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو رات کو بائک چلا رہا ہے اور اس کی لائٹ بھی نہیں، آگے والی بھی اور پیچھے والی بھی، تو اب اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ کی مرضی ہے، نہیں، اللہ کی ذات نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آنکھیں دی ہیں اور سوچنے کے لیے پروردگار نے اتنا بڑا دماغ دیا ہے، لہذا بے احتیاطی کی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تیری بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ عرض کرتے ہیں، مولا وہ تو جنگل میں اللہ کے توکل پر چر رہی ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ وہاں بھیڑیے بھی اللہ توکل موجود ہیں، جاؤ اور جا کر ان کی حفاظت کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ ہے کہ عام جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بے احتیاطی کر کے اور نتیجہ پروردگار کی بارگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حادثات اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے وبال کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی اس قدر ہم گناہ کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ تم پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے، تاکہ یہ بندہ توبہ کرے اور پھر اللہ کی طرف سے پلٹ جائے۔ انسان کسی بیماری میں پروردگار مبتلا کر دیتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے پروردگار اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو گناہ معاف ہو جائیں تو بہتر ہے، لیکن آخرت میں جا کر ان کی سزا زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ دنیا میں اس انسان کو پاک کر کے آخرت کی طرف، جنت کی طرف لے جایا جائے۔ لہذا تیسری وجہ یہ ہے کہ پروردگار اس انسان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ بڑے بڑے نبیوں پر بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوئیں۔ حضرت ایوب نبی بڑے صابر نبی تھے، پروردگار نے بڑی بڑی بیماری میں مبتلا کیا لیکن ہر حالت میں پروردگار کا شکر ادا کیا۔ حضرت یعقوب نبی 40 سال تک اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے۔ یہ پروردگار ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا، اس لیے ایوب نبی کے صبر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت یعقوب نبی کے صبر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا امتحان لیا کہ پروردگار نے تھوڑا امتحان لیا تاکہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں اتنا آزمائش اور اتنا امتحان لیا گیا، خدا کی قسم قیامت تک میرے مولا کا ذکر جو ہے وہ زندہ رہے۔ اس لیے انسان پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو پروردگار ہو سکتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہے، لہذا اس مصیبت پر صبر کریں تو پروردگار جو ہے وہ تم پر انعام بھی نازل کرے گا اور تمہارا درجہ بھی بلند کر دے گا۔